ایک دن ایک معمولی بات پر رخسانہ بیگم نے غصے میں کہا، اگر اتنی تکلیف ہے تو اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ گھر میں سناٹا، حمزہ حیران، مریم پتھر بنی ہوئی کھڑی۔ اور یہی وہ جملہ تھا جب ایک رشتہ پہلی بار ٹوٹنے کے قریب آیا۔ ہر گھر میں ایک کہانی چھپی ہوتی ہے۔ کچھ کہانیاں محبت سے شروع ہوتی ہیں مگر انا کے ہاتھوں زخمی ہو جاتی ہیں۔ لاہور کے ایک معزز مگر روایتی گھرانے میں آج خوشیوں کا دن تھا۔ احسان صاحب کے بیٹے حمزہ کی شادی تھی۔ گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ڈھولک، ہنسی مہمان اور اس سب کے بیچ گھر کی ملکہ رخسانہ بیگم کا ایک اصول تھا، میرے گھر میں میری مرضی چلے گی۔ وہ اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتی تھی مگر دل میں ایک خوف بھی تھا، کہیں بہو بیٹے کو مجھ سے دور نہ کر دے۔ شادی ہوئی، بہو آئی، نام مریم، خوبصورت، تعلیم یافتہ، نرم مزاج۔ گھر میں قدم رکھا تو سر جھکا ہوا، آنکھوں میں احترام۔ پہلی صبح مریم جلدی اٹھ گئی، نماز پڑھی اور کچن میں گئی، چائے بنائی۔ رخسانہ بیگم آئی، کپ اٹھایا، ایک گھونٹ بھری، چہرہ سخت ہو گیا۔ کہنے لگی، ہمارے گھر میں چائے اتنی ہلکی نہیں بنتی۔ مریم گھبرا گئی، جی امی میں دوبارہ بناتی ہوں۔ یہ چھوٹی بات تھی مگر یہی آغاز تھا۔ چند دن بعد پھر جملے بدل گئے، تمہیں سالن بنانا نہیں آتا، اتنی پڑھائی کا کیا فائدہ؟ آج کل کی لڑکیاں۔ حمزہ نے شروع میں نظر انداز کیا، پھر محسوس کرنے لگا، پھر پریشان ہونے لگا۔ ایک شام مہمان آئے ہوئے تھے۔ رخسانہ بیگم نے سب کے سامنے کہا، ہماری بہو کو ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ ہنسی کی آوازیں، مریم کی آنکھوں میں نمی۔ رات کو پوچھا، امی آپ مریم سے ناراض کیوں رہتی ہو؟ رخسانہ بیگم نے جواب دیا، بیٹا میں تمہارا برا چاہوں گی؟ اسی رات مریم نے پہلی بار خاموشی سے رو کر سونا سیکھا۔ ایک دن ایک معمولی بات پر رخسانہ بیگم نے غصے میں کہا، اگر اتنی ہی تکلیف ہے تو اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ گھر میں سناٹا چھا گیا، حمزہ حیران، مریم پتھر۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب ایک رشتہ پہلی بار ٹوٹنے کے قریب آیا۔ کبھی کبھی گھر کو دشمن باہر والے نہیں بلکہ وہ لوگ تباہ کرتے ہیں جو اپنے کہلاتے ہیں۔ شادی کے 3 ماہ گزر چکے تھے، گھر میں خاموش جنگ جاری تھی۔ رخسانہ بیگم کے دل میں مریم کے لیے نرمی نہیں آئی تھی۔ اسی دوران گھر میں داخل ہوئی ایک نئی چنگاری، فاطمہ خالہ، رخسانہ بیگم کی رشتہ دار، مگر دل میں حسد کا سمندر۔ پہلے دن ہی طنز، او ہو رخسانہ، بہو تو بڑی سیدھی لگتی ہے، پھر دھیرے سے، زیادہ سیدھی لڑکیاں اندر میں بڑی تیز ہوتی ہیں۔ رخسانہ بیگم چونکی، بیج بو دیا گیا۔ چند دن بعد فاطمہ خالہ نے دیکھا حمزہ اور مریم ہنس رہے ہیں۔ ہنس کر بولی، او بھائی اب تو بیٹا مکمل بیوی کا ہو گیا ہے۔ رخسانہ بیگم کے چہرے پر سختی آ گئی۔ سازش کا آغاز۔ ایک دن رخسانہ بیگم کے زیورات کا ڈبہ الماری سے غائب۔ گھر میں ہلچل، نوکرانی پر شک۔ پھر فاطمہ خالہ کی سرگوشی، میں نے تو مریم کو آپ کے کمرے کے قریب دیکھا تھا۔ رخسار بیگم کی آنکھوں میں غصہ بھر گیا اور زور سے آواز لگائی، مریم! مریم گھبرا کر آئی، جی امی۔ رخسار نے کہا، میرے زیورات کہاں ہیں؟ مریم کے چہرے پر حیرت، جی امی۔ فاطمہ خالہ نے کہا، ہم نے تو کچھ نہیں کہا مگر زہر بن گیا۔ رخسانہ بیگم نے کہا، سچ سچ بتاؤ۔ مریم رو پڑی، کہنے لگی، امی مجھے کچھ نہیں پتا۔ حمزہ آ گیا، منظر دیکھا، ماں کا غصہ، خالہ کی سنجیدگی، بیوی کے آنسو، اور پھر وہ خطرناک لمحہ۔ حمزہ نے پہلی بار شک بھری نظر سے مریم کو دیکھا، شک جو محبت کا سب سے بڑا قاتل ہوتا ہے۔ رخسانہ بیگم چیخی، ہم نے تمہیں بیٹی سمجھا۔ مریم کا دل ٹوٹ گیا، امی خدا کے لیے۔ فاطمہ خالہ خوشی میں مسکرائیں۔ اسی شام نوکرانی صفائی کرتے ہوئے ڈبہ ڈھونڈ لیتی ہے رخسانہ بیگم کے اپنے کپڑوں کے بیگ میں۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے مگر اس بار دکھ کے نہیں، بے عزتی کے۔ رخسانہ بیگم شرمندہ مگر انا ابھی بھی زندہ۔ بولی، غلطی ہو گئی، بات ختم کرو۔ مگر کچھ باتیں ختم نہیں ہوتی، وہ دل میں دفن ہو کر زخم بن جاتی ہیں۔ انسان جب ٹوٹ جاتا ہے ہمیشہ شور نہیں کرتا،
کبھی کبھی خاموشی سب سے خطرناک چیخ ہوتی ہے۔ زیورات والا واقعہ گزر گیا، مگر مریم کے دل پر لگا داغ باقی رہا۔ گھر وہی تھا، لوگ وہی، مگر مریم بدل چکی تھی۔ پہلے وہ ہر بات پر مسکراتی تھی، اب صرف جی امی کہتی، نہ شکایت نہ وضاحت، بس خاموشی۔ حمزہ نے محسوس کیا، پوچھنے لگا، مریم سب ٹھیک ہے؟ جواب ملا ہلکی سی مسکراہٹ میں، جی، مگر آنکھیں کچھ اور کہتی تھیں۔ رخسانہ بیگم کو عجیب سا سکون ملنے لگا، چلو آخر قابو میں آ گئی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ بہو جھک گئی ہے، مگر حقیقت میں مریم اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ رات کو آئینے کے سامنے کھڑی، مگر آنکھوں میں سوال، میری غلطی کیا تھی؟ ایک دن رخسانہ بیگم نے آواز دی، مریم چائے بناؤ۔ مریم نے سنا مگر جواب نہیں دیا، کمرے میں بیٹھی رہی۔ رخسانہ بیگم غصے میں آئی، کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ مریم نے پرسکون لہجے میں کہا، امی میں ٹھیک محسوس نہیں کر رہی۔ یہ پہلی بار تھا جب لہجے میں نرمی نہیں تھی، فاصلہ تھا۔ گھر میں سرد موری بڑھتی گئی، کھانے الگ، باتیں کم، نگاہیں بے جان۔ حمزہ پریشان، ماں ناراض، بہو خاموش۔ فاطمہ خالہ دوبارہ آئی، منظر دیکھا، دل ہی دل میں خوش۔ رخسانہ بیگم سے بولی، میں نے پہلے ہی کہا تھا۔ سب سے بڑا جھٹکا۔ ایک رات حمزہ نے مریم سے کہا، تم امی سے دور کیوں نہیں ہوتی ہو؟ مریم کی آنکھیں بھر آئی، میں نے کوشش کی تھی حمزہ، بہت کی تھی، مگر عزت مانگنا جرم بن گیا۔ حمزہ خاموش، اور یہی خاموشی دلوں کے درمیان دیوار بن گئی۔ خطرناک موڑ۔ اگلی صبح رخسانہ بیگم کو شدید چکر، سانس تیز، بلڈ پریشر خطرناک۔ گھر میں صرف مریم تھی، وہ دوڑی اور امی کو سنبھالا، ایمبولینس بلائی اور اسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹر کا جملہ، اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو جان بھی جا سکتی تھی۔ مریم کرسی پر بیٹھ گئی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جس گھر میں بہو کو مجرم بنایا گیا، آج وہی زندگی بچانے والی بنی۔ کبھی کبھی زندگی انسان کو وہ منظر دکھاتی ہے جو برسوں کی نفرت کو ایک لمحے میں پگھلا دیتا ہے۔ اسپتال کا کمرہ سفید، دیواریں مشینوں میں بیپ بیپ، اور بیڈ پر بے ہوش رخسانہ بیگم نیم۔ دروازے کے پاس مریم خاموش بیٹھی تھی، آنکھوں میں نیند نہیں، چہرے پر فکر۔ رات کی خاموشی۔ ڈاکٹر نے کہا حالت نازک تھی، مگر اب خطرے سے باہر ہے۔ حمزہ پہنچا، ماں کو دیکھا، پھر مریم کو۔ تم لے کر آئی ہو؟ مریم نے ہلکا سا سر ہلایا، کہا جی۔ حمزہ کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ آدھی رات رخسانہ بیگم کو ہوش آیا، نگاہیں دھندلی، پہلی تصویر مریم۔ رخسانہ بیگم کی کمزور آواز، تم ابھی تک گئی نہیں؟ یہ جملہ دل پر لگا۔ کچھ دیر بعد رخسانہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، آواز بھرا گئی۔ مریم نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا، امی آرام کریں۔ رخسانہ بیگم نے پہلی بار محسوس کیا، یہ لڑکی دشمن نہیں۔ چونکنے والا راز۔ اسی وقت دروازے کے باہر دو نرسیں بات کر رہی تھیں۔ وہ خالہ جی بڑی عجیب تھی۔ دوسری نرس نے پوچھا، کون؟ جو دن میں آئی تھی، زیورات والے کسی کا پوچھ رہی تھی۔ رخسانہ بیگم چونک گئی۔ اگلے دن نوکرانی نے بتایا، بیگم صاحبہ وہ زیورات والا ڈبہ، میں نے فاطمہ خالہ کو آپ کے کمرے میں دیکھا تھا اس دن۔ رخسار بیگم کا دل دھڑکنے لگا۔ سچائی جو ہمیشہ دیر سے سامنے آتی ہے مگر تباہی بچا دیتی ہے۔ احساس کا طوفان۔ رخسانہ بیگم کو سب یاد آنے لگا، فاطمہ خالہ کی سرگوشیاں، شک، الزام، مریم کے آنسو۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے اور کہنے لگی، یا اللہ میں نے کیا کر دیا؟ پہلی سچی پکار، ڈسچارج کا دن، گھر واپسی، کمرے میں خاموشی، پھر وہ جملہ جو برسوں کی کہانی بدل دیتا ہے، مریم مجھے معاف کر دو۔ مریم خاموش، مگر آنکھیں بھر آئی۔ رخسانہ بیگم رو پڑی، کہنے لگی، میں نے تمہیں سمجھے بغیر سزا دی۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار دکھ کے نہیں، سکون کے۔ اس نے آہستہ سے کہا، امی ماں سے معافی نہیں منگوائی جاتی۔ رخسانہ بیگم نے مریم کو گلے لگا لیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ایک ساس نے بہو نہیں بیٹی کو گلے لگایا۔ جھوٹ چاہے رشتہ دار کے لبوں سے نکلے، وہ پھر بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے، اور جب سچ سامنے آتا ہے تو چہرے بے نقاب ہو جاتے ہیں۔
رخسانہ بیگم کی اب طبیعت بہتر تھی، گھر کا ماحول بدل چکا تھا، پہلی بار ہنسی سنائی دینے لگی۔ مریم اب بہو نہیں، گھر کی رونق بن رہی تھی۔ مگر سکون کے بعد ایک طوفان آتا ہے۔ ایک دوپہر دروازہ کھلا، فاطمہ خالہ تخت اندر داخل ہوئی، ہمیشہ کی طرح مسکرائی۔ او رخسانہ، اب کیسی طبیعت ہے؟ رخسانہ بیگم نے ٹھنڈی نظر سے کہا، اب بالکل ٹھیک، اب آنکھیں بھی ٹھیک دیکھنے لگی ہیں۔ فضا میں عجیب سا تناؤ۔ رخسانہ بیگم نے فاطمہ خالہ کو کہا، اس دن میرے زیورات والے معاملے میں آپ نے کیا دیکھا تھا؟ فاطمہ خالہ گھبرا گئی، کہنے لگی، میں نے کچھ نہیں۔ نوکرانی اندر آئی، کہنے لگی، بیگم صاحبہ میں نے تو۔ فاطمہ خالہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سچائی کا دھماکہ۔ نوکرانی نے کہا، میں نے تو اس دن خالہ جی کو آپ کے کمرے میں دیکھا تھا۔ خاموشی چھا گئی۔ حمزہ بھی آ گیا۔ رخسانہ بیگم کی آواز کانپ رہی تھی، کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ فاطمہ خالہ چیخی، ہاں کیا تھا۔ سب چونک گئے، کیونکہ مجھے تمہارا غرور برداشت نہیں تھا۔ ہر وقت میرا گھر، میرا بیٹا۔ میں چاہتی تھی تمہاری بہو تمہارے خلاف ہو جائے اور گھر میں آگ لگ جائے۔ رخسانہ بیگم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ مریم ساکت کھڑی تھی، وہ سچ جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ رخسانہ بیگم مریم سے معافی مانگنے لگی، بیٹا میں نے تمہیں ظالم سمجھا، اصل ظالم تو یہ ہے، فاطمہ خالہ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اسی لمحے حمزہ کو فون آیا، چہرہ سفید ہو گیا۔ مریم گھبرا گئی، کیا ہوا؟ حمزہ کی لرزتی آواز، ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ گھر میں قیامت چھا گئی۔ رخسانہ بیگم چیخنے لگی۔ اسپتال، ایمبولینس، ڈاکٹر دوڑ رہے ہیں۔ مریم دیوار کے ساتھ کھڑی، ہاتھ کانپ رہے ہیں اور لبوں پر دعا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس گھر پر ایک اور آزمائش لوٹ پڑی، بہو کا سب سے بڑا امتحان۔ کبھی کبھی ایک لمحہ انسان کی پوری پہچان بدل دیتا ہے۔ اسپتال کی ایمرجنسی، روشنی تیز، دل دھڑکتے ہوئے، اور آپریشن تھیٹر کے باہر بے چین حمزہ، رخسانہ بیگم اور مریم۔ ڈاکٹر باہر آیا، چہرہ سنجیدہ۔ ہارٹ اٹیک شدید تھا، جان بچ سکتی ہے مگر فوراً بائی پاس سرجری ضروری ہے۔ رخسانہ بیگم کے قدم لڑکھڑا گئے۔ ڈاکٹر کر دیں سرجری۔ ڈاکٹر کا اگلا جملہ بجلی بن کر گرا، ایڈوانس فوراً جمع کرنا ہوگا۔ حمزہ نے بینک بیلنس چیک کیا، ناکافی، قرض کا وقت نہیں، گھر بیچنے میں مہینے لگتے۔ رخسانہ بیگم کی آنکھوں میں خوف، میرے شوہر کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ مریم خاموش کھڑی تھی، سب کو دیکھ رہی تھی۔ آہستہ سے بولی، حمزہ۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ میرے زیورات بیچ دیں؟ حمزہ چونک گیا۔ نہیں مریم، وہ تمہارا حق ہے۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو مگر آواز مضبوط، حق بعد میں بھی مل سکتا ہے، ابو نہیں۔ رخسانہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ پچھتاوے کے تھے، شرمندگی کے تھے۔ یہ آنسو پچھتاوے کے تھے، شرمندگی کے تھے، اور ایک ماں کے ٹوٹنے کے تھے۔ زیورات فروخت ہوئے، پیسے جمع، سرجری شروع۔ گھنٹے، لمحے بے رحم، ہر لمحہ قیامت۔ رخسانہ بیگم سجدے میں، یا اللہ میرے شوہر کو بچا لے اور اس بہو کو خوش رکھنا۔ تھوڑی دیر ڈاکٹر باہر آیا، چہرے پر ہلکی مسکراہٹ۔ سرجری کامیاب رہی۔ سب کی آنکھوں میں آنسو۔ حمزہ نے مریم کو دیکھا، فخر، محبت، احترام۔ کچھ گھنٹوں بعد احسان صاحب ہوش میں آئے۔ رخسانہ بیگم نے ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ ہمارے گھر کی بہو نہیں، ہمارے گھر کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ رخسانہ بیگم مریم کے سامنے آئی۔ بیٹا، آج تم نے ماں ہونے کا مطلب سمجھایا ہے۔ مریم نے آہستہ سے کہا، امی، گھر محبت سے بنتا ہے اور محبت قربانی مانگتی ہے۔ ساس بہو کا رشتہ جنگ نہیں، دو نسلوں کے دلوں کو جوڑنے کا نام ہے۔ انا گھر توڑتی ہے، محبت گھر بچاتی ہے۔ دوستو، اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو یعنی گھنٹی کو دبائیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو۔ پلیز ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ آپ کا ایک کمنٹ ہمیں مزید اچھی کہانیاں بنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔